وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی اراکین کے اہم ملاقات، ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عطا تارڑ نے بتایا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام ملک میں امن کے فروغ کے لیے عمل میں لایا گیا۔ کمیٹی نے گزشتہ عرصے میں دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کمیٹی بیانی کی جنگ میں صف اول میں کردار ادا کر رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کے پاس بھی جائے گی تاکہ جوان نسل میں امن کے پیغام کو مضبوط کیا جا سکے۔ بطور امن کمیٹی ممبران سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات۔ کہا کہ اس وقت ملک میں قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ قیام پاکستان میں علماء کرام اور اقلیتی برادری نے بھرپور حصہ ڈالا۔ حکومت کی اولین ترجیح غریب اور بے روزگار کا خاتمہ اور قرضوں کی نجات حاصل کرنا ہے۔ افواج معرکہ حق میں ہندوستان کو شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خود اس معرکے کی قیادت کی۔ ہندوستان نے ایسے سبق دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے۔ اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا عہد عمر ایوب نے کی نااہلی کے باعث خالی ہوا تھا۔ محمود خان اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ پریزائڈنگ آفیسر شری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی۔ اسلام آباد میں سلنڈر دھماکے میں جان کی بازی ہارنے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قانونی معاملات پر اختیار اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ہفتہ وار ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رکھا گیا۔ ہم نے بھی نواز شریف سے ملاقاتوں کے لیے کورٹ سے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فیریئر کورٹ بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ نے فورس کی تربیت، آپریشن تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے گرہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں نے فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تھانہ خروٹ آباد کا نام شہید میجر انور کاکڑ پولیس اسٹیشن رکھ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اعلان۔ سرکاری اسکول ٹی بی سینیورٹی اسکول میں بھی شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہدا ہماری قومی ہیرو ہیں، ان کے کردار ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ قومی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ شہدا کے اہل خانہ اور بچوں کے ہر ممکن معاونت کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے مؤثر پالیسی کے باعث اسموگ میں نمایاں کمی دیکھنے میں ملی۔ فضائی معیار میں مسلسل بہتری برقرار۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس 193 ریکارڈ کیا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ ڈرون اور سی ٹی ڈی کے ذریعے آلودگی پھیلانے والوں کی کڑی نگرانی جاری ہے۔ موسم سرد میں دھند کے باوجود آلودگی کی سطح میں کمی آئی ہے۔ عوام ریلیف سے محروم، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی لیوی بڑھا دی۔ حکومت نے 4 روپے 65 پیسے اضافے سے پیٹرول کی فی لیٹر لیوی 79 روپے 62 پیسے بڑھا کر 84 روپے 27 پیسے کر دی۔ ڈیزل فی لیٹر لیوی 80 روپے 80 پیسے کے اضافہ ڈیزل پر لیوی 75 روپے 41 پیسے سے بڑھ کر 76 روپے 21 پیسے ہو گئی۔
سابق وزیر صنعت پنجاب ایس ایم تنویر کی اہم پریس کانفرنس، پاکستان کے صنعت اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا کہ ورلڈ اکانومی فرم کے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جو بات حکومت کو سمجھا رہے تھے وہ اب دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوئے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ تقریباً 40 دیگر صنعتیں بھی شدید بحران کا شکار ہیں۔ اگر فوری اصلاحات نہ کی گئی تو ملک کی معیشت پر اس کے دیر پا اثر مرتب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم کا ملیر ندی کے زیر تعمیر پل کا دورہ، پل کی تعمیر، پیش رفت اور معیار کا تفصیلی جائزہ۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش، ترقی کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ پل منصوبے کی تکمیل مئی 2026 سے وزیر اعظم کی ہدایت۔ اور بھارتی کوسٹ گارڈ کی انسانی حقوق اور بین الاقوامی سرحدوں کی سنگین خلاف ورزی، 9 پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ماہی گیر 4 دن قبل کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری سے سمندر میں مچھلی کا شکار کے لیے گئے تھے۔ پاکستانی فشر فوک فارم کی تصدیق 1 ماہ قبل بھی بھارتی فورسز 11 ماہی گیروں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔